السلام علیکم، کیا حال ہے سبھی سننے والوں کا؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ مینار بابل، تاریخ کی بلند ترین مینار، جسے بنانے کا مقصد آسمان کے خدا سے جنگ کرنا تھا، لیکن جنہوں نے اسے تعمیر کیا، ان لوگوں کا کیا انجام ہوا؟ اس مینار کے اندر ایسی کون سی پراسرار دفن تھی جس کی تلاش 19ویں صدی میں ایک تنظیم فری میسنری کر رہی تھی؟ کیا اس مینار کی پراسرارت کی کوئی کڑی آج کے دور سے جڑی ہے؟ عراق کا شہر بابل مصری، یہودی، عیسائی اور مسلمان قوم کی عظیم تاریخ اور ثقافت کا امین رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی عراق کے مقام حر پر پیدا ہوئے۔ بابل ہی بخت نصر کا دارالخلافہ رہا۔ ہاں، اس میں یہودی کو قیدی کی حیثیت سے لایا گیا اور انہیں لمبے عرصے تک اسیر رکھا۔ اس قدیم تنظیم کا صدر مقام اسیریا تھا۔ یہی سے بابل اور نینوا کی تہذیب پروان چڑھی۔ عراق کے ریت کے ٹیلوں کے نیچے قدیم تہذیب آج بھی دفن ہے۔ ان کے دریافت نے آج کے انسانوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ اب تک دریافت ہونے والے اثرات اور کھنڈرات کی وجہ سے سومیری تاریخ کو ماہرین نے دنیا کا قدیم ترین تہذیب کہا ہے۔ شہر بابل کے کھنڈرات، نوادرات، زیورات، اشوری بادشاہوں کی حنوط شدہ لاشیں، ان کے دفن کیے گئے جواہرات، بابل کا کنواں اور بابل کا مشہور زمانہ قبالہ جادو نے اس تاریخی شہر کو مزید پراسرار اور دلچسپ بنا دیا ہے۔ انہی پراسرار اور تاریخی مقامات میں بابل کا مینار سر فہرست ہے۔ بابل کا مینار سومیری تہذیب کی قدیم ترین یادگاروں میں سے سب سے اونچی عمارت تھی۔ اسے کسی بادشاہ نے تعمیر کیا اور کون سے سن میں تعمیر کیا گیا، اس بارے میں تاریخ مکمل طور پر خاموش نظر آتی ہے، لیکن دنیا کی مختلف مذہبی کتابوں میں اس عمارت کے متعلق بہت سی معلومات ملتی ہیں۔ یہ تمام کتابیں بابل کے اس مینار کو انسان کے غرور اور اس کے خدائی کے دعوے کی علامت قرار دیتی ہے۔ نمرود وہی بادشاہ ہے جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی تھی، اور اس نے غرور و تکبر میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کی سزا دی۔ عہد نامہ قدیم کے بابہ پیدائش میں بابل مینار کا ذکر کچھ یوں ملتا ہے کہ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹوں سے انسانی آبادی بڑھی، ان کے بچے ہوئے اور پھر ان کی بھی سینکڑوں اولادیں ہوئیں۔ زمین میں بہت سے لوگ ہو گئے اور سب لوگ ایک ہی زبان بولتے تھے۔ حضرت نوح کے بیٹے حام کے خاندان میں ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام نمرود تھا۔ وہ ایک قوی ہیکل، جری، بہادر شخص تھا جو ملک صغار، بابل اور اکاد کے علاقوں کا بادشاہ بنا۔ نمرود ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا اور جانوروں کا شکار کیا کرتا تھا۔ نمرود وہ پہلا انسان تھا جس نے خود کو رب کہلوایا اور خدائی کا جھوٹا دعویٰ کیا۔ نمرود نے اپنی سگی بہن سے شادی کی تھی جس کا نام اشتا تھا۔ یہ وہی اشتا ہے جس کی یوم پیدائش پر آج بھی عیسائی جہالت کی بنیاد پر ایسٹر کا تہوار مناتے ہیں۔ نمرود کی حرکتوں کی وجہ سے خدا نمرود سے ناراض تھا۔ نمرود یہ چاہتا تھا کہ سارے لوگ ایک ہی جگہ میں بس جائیں تاکہ وہ ان پر حکومت کر سکے، اس لیے اس نے لوگوں سے کہا کہ شہر بناؤ اور اس میں ایک بڑا سا مینار تعمیر کرو، لیکن خدا یہ نہیں چاہتا تھا کہ سارے لوگ ایک ہی جگہ رہیں، وہ چاہتا تھا کہ لوگ پوری زمین پر پھیل جائیں۔ لیکن لوگوں نے خدا کی بات نہ مانی اور انہوں نے کہا کہ آؤ اپنے لیے ایک شہر بنائیں اور اس شہر میں ایک بلند مینار بنائیں جس کی چوٹی آسمان جتنی بلند ہو۔ نمرود یہ چاہتا تھا کہ اس مینار کو دیکھ کر لوگ اس کی تعریف کریں۔ وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ خداوند کی تعریف کریں، لہٰذا اللہ نے ان لوگوں پر ایک عجیب و غریب عذاب بھیجا جس کی وجہ سے اچانک وہ لوگ الگ الگ زبانیں بولنے لگے۔ جب وہ باتیں کرنا شروع کرتے تو ان کے منہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی ایک الگ ہی زبان نکلتی جو وہ پہلے نہیں بولتے تھے۔ اب وہ لوگ ایک دوسرے کی باتیں سمجھ نہ پا رہے تھے، لہٰذا شہر میں گڑبڑ مچ گئی اور شہر کا سارا نظام دھرم بھرم ہو گیا۔ اس لیے اس شہر کا نام بابل رکھا گیا۔ لفظ بابل کا مطلب ہے گڑبڑ۔ اب مینار کا کام روک دیا گیا اور بہت سے لوگوں نے بابل چھوڑ دیا اور دوسری جگہ پر رہنے لگے۔ جو لوگ ایک جیسی زبان بولتے تھے وہ مل کر ایک جگہ بس گئے۔ مینار بابل شہر کا مقدس ترین مقام شامل ہوتا تھا۔
یہ مینار ایک بہت بڑے اور وسیع احاطے میں پھیلا تھا۔ اس کے آس پاس چھوٹے چھوٹے معبد تھے، یعنی جس میں بت رکھے گئے تھے۔ مینار ہر سمت میں 228 فٹ اونچا تھا اور اس مینار کی چوٹی پر 48 فٹ اونچی ایک عبادت گاہ بنائی تھی، جس میں مربوط دیوتا کا بت اور ہیرے جواہرات سے بنی آرائش سامان رکھا گیا۔ عبادت گاہ کی دیواروں میں سونے کی پتریاں جڑی تھیں، اس سے نیلے رنگ کی روغنی اینٹوں سے بنایا گیا تھا۔ جب باب المنار کی چوٹی پر دھوپ پڑتی تو پورا بابل شہر منعکس ہونے والی روشنی سے جگمگا اٹھتا تھا۔ بابل کے اس مینار کا ذکر عبرانی اور عیسائی دونوں صحیفوں میں موجود ہے۔ عیسائی صحیفوں میں بابل کو شریر شہر کے طور پر پیش کیا گیا ہے، جو برائی، فسق و فجور، زنا اور عیاشی کا مرکز تھا۔ شہر کے مرکزی چوک میں جادوگروں اور ساحروں کی سینکڑوں دکانیں تھیں، جو اس بات کو ظاہر کرتی تھی کہ بابل کے لوگ کس قدر جادو اور طلسماتی چیزوں سے انسیت اور دلچسپی رکھتے تھے۔ شام ہوتے ہی شہر کے بازار قندیلوں سے جگمگا اٹھتے اور مینار بابل سے ایسی روشنی منعکس ہوتی کہ شہر کے گلی کوچے روشن ہو جاتے۔ ان چوک چوراہوں میں ہزاروں بازاری عورتیں برہنہ حالت میں مسافروں اور راہ گیروں کی دلگیری کا سامان کیا کرتی تھی۔ بابل کے لوگ بت پرست اور مشرک تھے۔ ان کا سب سے بڑا دیوتا بل مردو کہلاتا تھا۔ بے حیائی بابل میں اس قدر عام تھی کہ دیوتاؤں کے مندر اصل میں فحاشی کے اڈے ہوا کرتے تھے، جہاں کنواری لڑکیاں جا کر اپنی دوشیزگی کا عطیہ دیوتاؤں کے نذر کر دیتی تھیں۔ تاریخی حوالوں کے مطابق شہر بابل کا یہ مینار بادشاہ بخت نصر تک موجود تھا، جبکہ بہت سے مورخین اسے ایک رصد گاہ بھی تصور کرتے تھے، جہاں سے کائنات میں پھیلے ہوئے اجرام فلکی پر نظر رکھی جاتی تھی۔ ماہرین آثار کا ماننا ہے کہ بابل کا مینار اتنا اونچا نہیں تھا کہ اس پر چڑھ کر آسمان پر جایا جاتا، اور اتنا اونچا مینار بنانا بھی ناممکن ہے۔ تلمود، دبوک اور بائبلی کتابوں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس مینار کو بنانے میں ابلیس نے نمرود کی مدد کی تھی، اور ابلیس نے ہی نمرود اور اس کے جادوگروں کو ہر وہ جادو سکھایا تھا جس کی مدد سے آسمان پر چڑھا جا سکتا تھا۔ چونکہ آسمانوں پر اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی نہیں چڑھ سکتا، تو لوسیفر یعنی ابلیس نے نمرود کو بھی وہی دھوکہ دیا جس کا وہ شکار ہو کر عذاب الہی میں مبتلا ہو گئے۔ دراصل نمرود کے علاوہ جادوگر اور ساحر جو نمرود کے ساتھ کام کرتے تھے، وہ جادوگر اور ساحر کوئی اور نہیں بلکہ اس زمانے کے شیطانی تنظیم تھے جسے ہم آج ایلومیناٹی اور فری میشن کے نام سے جانتے ہیں۔